بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية إن الحياء خير كله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ اور نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کے شعبے میں سے ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے اندر فطرتی طور پر حیا کو رکھا ہے اور فرمایا کہ معاشرے کے اندر جو انسان جتنا زیادہ باحیا ہوگا کتنا ہی وہ ذی وقار ہوگا، اس کا احترام ہوگا، اس کی عزت ہوگی. اس لیے کہ حیا جو ہے یہ ایک خاص وصف ہے، ایک خاص صفت ہے. اور فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں تو ان کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا اور گناہ کرنا، گناہ کے کام کے اندر مشغول ہونا، فرمایا کہ اس سے ان کو انقباض ہوتا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ حیا کرتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی اور حیا اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس پہلی حدیث میں جس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو دیکھا کہ جو اپنے بھائی کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیا نہ کرو، بلکہ کم حیا کرو، کم شرم کرو. اس لیے کہ اگر تم زیادہ حیا اختیار کرو گے تو پھر رزق کے اصول کے اندر، علم کے اصول کے اندر تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا دعو، اس کو چھوڑ دو. اس لیے کہ حیا جو ہے یہ ایک خاص وصف ہے اور یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اس کو حیا اختیار کرنے سے مت روکو، بلکہ حیا جو ہے اسے اختیار کرنے دو. دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے. جہاں حیا آئے گی تو وہ اپنے ساتھ جو ہے خیر لے کر کے آئے گی. اور فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا جو ہے اس کے اندر ساری کی ساری خیر ہی ہے، شر اس کے اندر نہیں. دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان انبیاء کے کلام میں سے، ان کی باتوں میں سے جو بات لوگوں نے اختیار کی اور لوگوں تک پہنچی اور اللہ رب العزت نے اس کو جوں کا توں باقی رکھا، ان کی اس بات کو منسوخ نہیں کیا، ان کی اس بات کے اندر رد و بدل نہیں کیا، تبدیلی نہیں کی، بلکہ اس شریعت اسلامیہ کے اندر بھی اس کو ویسے ہی رکھا
اور وہ کیا بات ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا بن جاؤ، جب تمہاری اندر شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، تو پھر جو چاہے کرو۔ اس لیے کہ شرم اور حیا یہ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، اور جب انسان کے اندر شرم ہی نہ رہے، وہ شرم اور حیا کو بالائے طاق رکھ دے، تو پھر وہ آزاد ہے، جو چاہے کرتا رہے، جس راستے میں چاہے چلے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حیا کا اختیار کرنا یہ انسان کو بے حیائی سے بچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، جو حیا اختیار کرنے والے ہیں اللہ انہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو بے حیائی ہے وہ بدی ہے، والجفاء فی النار، اور بدی اختیار کرنے والے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی دین ہیں، فرمایا کہ ہر ایک مذہب کے لیے، ہر ایک دین کے لیے ایک خاص وصف ہوتا ہے، خاص خصلت اور صفت ہوتی ہے، کہ جو صفت ان کی تمام خصلتوں کے اوپر ممتاز ہوتی ہے، بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اسلام کی وہ جو خصلت ہے، جو تمام خصلتوں اور صفات کے اوپر جس کو فضیلت حاصل ہے، وہ حیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر انسان سے حیا نکل جاتی ہے تو ایمان باقی نہیں رہتا، اور ایمان نکل جائے تو حیا جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہلاکت کے اندر ڈالنا ہے، تو فرمایا سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس وقت اس سے حیا کو اٹھا لیا جاتا ہے تو فرمایا کہ اب اس کے اندر جو ہے بغض پیدا ہو جاتا ہے، وہ بغیض بن جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بغض کرنے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ دوسروں سے بغض کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ بغض کرتے ہیں، تو وہ مغوض بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت وہ بغیض اور مغوض بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے جو امانت والی صفت ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے اندر خیانت، بددیانت جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور جب وہ بددیانت اور خائن مشہور ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اس سے رحم والی جو صفت ہے اس کو اللہ رب العزت اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ لائن اور ملعون بن جاتا ہے کہ دوسروں کے اوپر بھی لعن طعن کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور بالآخر جو ہے فرمایا کہ اسلام سے اسے جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حیا اور ایمان جو ہے اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں حیا آئے گی زندگیوں کے اندر وہاں پر خوبصورتی آئے گی، زینت آئے گی، اور جہاں بے حیائی آئے گی فرمایا کہ وہاں پر جو ہے بگاڑ آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کو حیا اختیار کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ حیا رکھی ہے، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ حیا کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس سے اس کی بدنامی ہو اور اس کی ذلت ہو۔ اس لیے وہ جو کام کرتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے، لوگوں سے بدنامی سے بچنے کے لیے ان کے سامنے نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا کہ شریعت اسلامیہ مسلمانوں سے ہر ایک کلمہ گو سے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہاری جو حیا ہے اور شرم ہے یہ صرف لوگوں سے نہ ہو بلکہ خلوت کے اندر احکم الحاکمین رب العالمین سے بھی، اس لیے کہ وہ علیم اور خبیر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لوگوں سے چھپا لوگ، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے حاضر اور غائب سب برابر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے حیا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے حیا کس طرح کرے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ کل جب اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش ہونا ہو، اور وہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اسے
فرمایا کہ وہاں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے حیا پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین نے فرمایا، علماء نے، عارفین نے، کہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی انعامات جو ہیں ان کو یاد کرتا رہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا استحضار کرے کہ رات دن جو ہیں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش انسان کے اوپر ہو رہی ہے. تو انسان ان اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے اور پھر یہ سوچے کہ اللہ نے تو میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، میں ان نعمتوں کا حق کیا ادا کر رہا ہوں، میں ان نعمتوں کے اوپر کتنا شکر ادا کر رہا ہوں اور کتنا جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب انسان کو یہ استحضار ہوگا تو پھر وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جو عمل اللہ رب العزت کے نزدیک مبغوض ہو، تو اس لیے اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا خاص شعبہ ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي